دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو اگر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ہلو بولو۔ اور عمر خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہے، کام بولو۔ میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ میں سمجھ گیا راحل خان آپ بول رہے ہو، بولو نا۔ آپ کا سوئچ آف بتا رہا تھا ابھی موبائل۔ جی میں یہ اس وقت میں ملا رہا تھا تو آپ کسی سے بزی تھے شاید۔ کون سے مسئلہ کیا بریلی میں؟ چنا ٹن ہنسی بڑی پیاری لگتی ہے۔ بہت صاف گوئی سے بولے، چلو اچھی بات۔ ہاں الحمدللہ۔ عمر تمہاری ہنسی بڑی پیاری لگتی ہے، تم یوں ہنستے ہو۔ تمہاری ہنسی جو ہے وہ بہت پیاری لگتی ہے، تم یوں کرتے ہو۔ تو ایسا ہے، اس کو رنگ ٹون میں لگا دو اپنا۔ ہاں رنگ ٹون میں لگائیں گے، لیکن جب بیت الخلا جائیں گے تو وہاں بجے گا تو اور اچھا لگے گا۔ بیت الخلا جاؤ گے تب بجے گا تو وہاں اچھا لگے گا۔ ابھی اچھا لگے، بیڈ روم میں بھی لگا لینا۔ چلو خیر، بیڈ روم میں بھی اچھا لگے۔ چلو ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ریکارڈنگ تمہاری میں نے سنی۔ اچھا ایک وعدہ کرو پہلے کہ یہ جو ہماری گفتگو ہوگی تم اسے دیوبندی خنجر نام کا جو چینل اس پہ ڈالو گے ضرور۔ اچھا اچھا، وعدہ؟ وعدہ۔ ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی میری ایک ریکارڈنگ میں نے سنی تمہاری، جو تم بات کر رہے تھے نور حسن بھائی سے، امکان کذب کے تعلق سے۔ اچھا اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا مسئلہ تھا دونوں میں، کس چیز کو اختلاف تھا لے کے؟ اب ریکارڈنگ سنے ہو گئے تو اب آپ کو اختلاف بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آیا کیا اختلاف تھا، مطلب تم یہ مان رہے تھے کہ جو تمہارے اکابر نے لکھا ہے امکان کذب کے تعلق سے وہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے امکان کذب کے تعلق سے؟ فتاوی رشیدیہ حصہ اول صفحہ 19 پہ لکھا ہے امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے۔ ہاں، امکان کذب کا جو مراد ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ کیا دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیا دی ہے؟ حدیث میں نہ بولو تھوڑا سا۔ اچھا نہیں سمجھ میں تو آئے میرے، جہاں سمجھ نہیں آئے گا ٹوک دیں گے نا۔ وہی میں بتا رہا ہوں نا، تو آپ بتانے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی بات تو سچی ہے۔ ہاں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو کافر اور مشرک ہیں، ٹھیک ہے، وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنمی ہوں گے، ہمیشہ جہنم میں جائیں گے اگر وہ شرک اور کفر میں مرے، ٹھیک ہے۔ بے شک۔ اور جو مومن ہے وہ اگر اپنے ایمان پر خاتمہ ہوا تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے کہنے کے خلاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ختم نہیں ہو گئی، اگر وہ چاہے تو اس کے برعکس کر سکتا ہے، یعنی کافروں مشرکوں کو جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے اور مومنوں کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کیونکہ اس کو قدرت جو ہے سلب نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، وہ بھی قادر ہے اس پہ، لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خبر دی ہے۔ تو امکان کذب کا یہ مطلب ہے۔ اب بتائیے۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاہے کوئی جنتی ہو، جیسے کوئی جنتی ہے شخص، وہ جنتی جنت جانا چاہتا ہے، جنت کا حقدار ہے وہ، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے کسی کو جنت عطا کر دے، کسی کو جہنم عطا کر دے، یہ اللہ کی رحمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو، اب مجھے بولنے دیجیے گا، میں نے آپ کی سنی نا، آپ ہماری سنیے گا۔ یہاں جو لکھا ہے کہ امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے، تو اس کا آسان لفظوں میں یہ ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت خاصہ میں یہ چیز داخل ہے کہ اللہ چاہے تو قذب بیان کر سکتا ہے، یعنی کہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، یعنی آپ مت لیجیے اپنی طرف سے۔ اچھا پھر کیا ہے، سمجھا دی۔ اچھا رکیے، ورڈ بائی ورڈ بات کرتے ہیں۔ امکان کا کیا مطلب ہے؟
ہاں امکان کا مطلب ہے جیسے ہر چیز کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو بولوں کہ آپ صلاۃ کا کیا مطلب لیتے ہیں، صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ کا مطلب نماز. یہی تو غلط ہے. کون سی لغت میں ہے صلاۃ کا مطلب نماز ہوتا ہے؟ نہیں، امکان کے کیا مطلب ہوتا ہے میں وہ پوچھ رہا ہوں. میں وہی بتا رہا ہوں. صلاۃ کا مطلب آپ کو نہیں معلوم. صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ دعا، ٹھیک ہے. آپ کو میں پڑھ کے بھی بتاتا ہوں. صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری زکات نہیں، زکات نہیں، زکات ہی زیر زبر شین قاف درست ہونا چاہیے نا بولنے. ارے یار نہیں، یار اور دلار نہیں، بعد میں یار دلار پیار محبت بعد میں. ارے یار ایک دم پھر یار یار نہیں بات کرو. ٹھیک، اچھا یار نہیں ہو تو میں امکان کا نہیں، یار میں تمہارا نہیں ہوں. امکان کے معنی کیا ہیں؟ کس کے یار ہو؟ وہ تو ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے. ٹیلی فون پہ سب باتیں کرنے والی نہیں ہوتی، ورنہ تم اپنے چینل پہ ڈال نہیں پاؤ گے یہ ریکارڈنگ. شرم سے تمہارا سر جھک جائے گا. امکان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میں وہی بتا رہا ہوں. جیسے ایک ہے نماز، ٹھیک ہے. نماز کے کیا ہوتے ہیں لغوی معنی ہوتے ہیں کہ دعا کے. جیسے اللہم صلی، دعا اور رحمت کے بھی ہوتے ہیں. جیسے اللہم صلی، ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے حبیب پر رحمت نازل کرے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنے کے لیے، تو دعا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو دعا کے معنی ہے. لیکن لغوی معنی میں یہ ہے. اور ایک اصطلاحی معنی میں ہوتا ہے. اصطلاحی کے معنی ہوتا ہے جو طریقہ نماز کا ہے، آدمی تکبیر کہتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، وہ ساری چیزیں. اسی طرح زکوٰۃ کے معنی ہے. جو زکوٰۃ کے معنی الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے معنی اسی طرح وہ پاک کرنے کے معنی میں ہوتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کے اصل معنی ہوتے ہیں جو شرعی معنی کی ہوتے ہیں کہ آدمی 40واں حصہ نکالے، ٹھیک ہے، اپنی مال کا، اور کہاں خرچ کرنا ہے وہ بتائے. اسی طرح سوم کے معنی ہے. تو امکانی چیز کا جو معنی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خبر دیا ہے کہ جنتیوں کو، ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کفار و مشرک کو جہنم میں دے گا. لیکن اس کی قدرت ختم نہیں ہو گئی. وہ چاہے تو اس کے برعکس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آپ یہ بتائیے. بے شک کر سکتا ہے. کر سکتا ہے نا. ہاں، اس کی قدرت میں ہے یہ. اس کے لیے محال نہیں. میں تقریر تھوڑی نہ سن رہا ہوں آپ کی. میں نے صرف آپ سے امکان کے معنی پوچھے تھے. آپ نے امکان کے معنی صلاۃ، نماز، زکوٰۃ سب بتایا. امکان کا معنی ابھی تک نہیں بتایا. امکان کا معنی بتائیے. ایک منٹ کا مجھے دو، میں بتا رہا ہوں. آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مومنوں کو جہنم میں دے دے. امکان کا معنی بتائیے، اس پہ بعد میں بات ہوگی. امکان کا دیکھیے، لسن. میں نے آپ سے کیا پوچھا؟ عمر صاحب خود ساختہ یہ خوش مت ہوا کریے کہ آپ سے کوئی ڈر رہا ہے. آپ سے کون ڈرے گا بھائی؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ لفظ میں نے پوچھا امکان کے معنی کیا ہے. سمپل سا بتائیے نا، اتنا گھما پھرا کے یہ سب کیا ہے کہ. چلیے امکان کا معنی بتائیے. امکان اسی پہ آ رہا ہوں. نہیں پتا آپ نے پتا ہے. میں وہی ایک الفاظ آپ بتا دو. ایک بات بتا. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو جنت دے. وہی بات میں امکان پوچھ رہا ہوں. یہ پتا نہیں کہاں میں اسے بھاگ رہے ہو. مجھے بولنے تو دو. عمر آر یو رننگ آف فرام دا ٹاپک؟ عمر بولنے نہیں دے رہے. عمر تم اتنے بڑے مناظر ہو اور تم امکان کے معنی نہیں بتا پا رہے ہو. میں وہی بتا رہا ہوں. نہیں کہاں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بتا. ڈائریکٹ بتاؤ. دیکھو میں بتاتا ہوں. مجھ سے کوئی پوچھے جیسے تم مجھ سے پوچھو گے راہیل امکان کے معنی کیا ہوتے ہیں، میں کہوں گا پاسبلٹیز، چانسز. سمپل سی بات ہے. اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں امکان کے معنی کیا ہیں. اچھا میں جو پوچھ رہا ہوں تو اس کیوں نہیں بتا رہے؟ میں بتا رہا ہوں امکان کے معنی ہی بتا رہا ہوں میں. لیکن ایک منٹ پہلے ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں. نہیں سوال نہیں، سوال ہوتا ہے. سوال ہوتا ہے، سوال نہیں ہوتا. ابھی میں تمہاری بہت غلطیاں عرف عام ہوگا عامی سے جاہل سے. یہاں جاہل سے بات نہیں، راہل سے بات کر رہے ہو. چلو امکان کے معنی. امکان کے معنی بتاؤ. سلف بولیں گے کہ سلف بولیں گے؟ اچھا بتاؤ دعا کا مصدر کیا ہے؟ یا دعا خود مصدر ہے؟ دعا کا کوئی مصدر ہے؟ ہاں دعا کا کیوں نہیں مصدر ہے؟ دعا خود مصدر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا چیز؟ دعا خود مصدر نہیں ہے.
دعا خود مصدر نہیں ہے. یہ مناظر ہے سامعین دیکھیں، اور یہ وعدہ کر چکا ہے یہ ریکارڈنگ اپنے چینل پہ ڈالے گا. چلو امکان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ راہ فرار نہیں. امکان کا معنی، دعا کا کیا مصدر ہے؟ چلو امکان کا معنی دعا خود مصدر ہے. دعا خود مصدر ہے. دعا خود مصدر ہے. چلو دعا خود مصدر ہے بھیا. چلو امکان کے معنی بتاؤ. امکان کا معنی بتاؤ. چلو شاباش. تم مجھے بولنے نہیں دے رہا تو میں بولنے دے رہا ہوں، لیکن امکان کے معنی سے ہٹ کے میں تمہیں کچھ نہیں بولنے دوں گا. میں تمہارے نلخرے پہ اپنے پیر کی ایڑی رکھ کے کھڑا ہو جاؤں گا. نلخرے پہ. چلو شاباش. امکان کے معنی، امکان کے معنی، امکان کے معنی کہ سلف بولیں گے، یہ بتاؤ. امکان کے معنی بتاؤ. ارے یار سلف بولیں گے کہ سلف بولیں گے؟ امکان کے معنی بتاؤ. یہ نہیں بتائے گا. میں نے کہا تھا یہ نہیں بتائے گا. سامعین آپ دیکھیں کہ میں نے اس سے امکان کا معنی پوچھا، یہ مجھے حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز سب لے گیا، لیکن امکان کے معنی نہیں بتایا اس نے. اور دیکھیے بھاگ بھاگ کے یہ سلف کے معنی اور سلف کے معنی پوچھ رہا ہے، لیکن یہ امکان کا معنی نہیں بتا پا رہا، کیونکہ اسے پتا ہے سامعین اگر یہ امکان کا معنی بتا دے گا تو یہ ننگا ہو جائے گا، برہنہ ہو جائے گا. یہ اب میں بتاتا ہوں. اب سنو، تم نہیں بتا پاؤ گے. اب سنو 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 سنو. علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے. تو ہم بھی تو بولتے ہیں جھوٹ بولنا محال. لیکن کہاں بولتے ہو؟ اس میں تو صاف صاف لکھا ہے نا کہ اللہ کی قدرت میں داخل ہے. جاہل کتنا جیتا ہے تمہیں. ایک بات بتاؤ. امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے. امام راضی نے فرمایا یہ. امام علی القاری شرف الاکبر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے. اور بتا دو رہا ہوں امام علی قاری شرف الاکبر میں فرماتے ہیں. یہ غلط بات ہے. حوالہ بھیجو. ابے بتا تو رہا ہوں حوالہ. نہیں اس کو کچھ معلوم نہیں ہے. اچھا چلو حوالہ. اچھا چلو حوالہ سنو. شراب حوالہ سنو. حوالہ سنو. اب نہیں سنے گا. دیوبندی نہیں سنے گا. ہاں پہلے بتا دوں پھر بھیجوں گا نا. پہلے بتانے تو پھر بھیجوں گا. ہاں بھیجوں گا. پہلے بتاؤں گا پھر بھیجوں گا. ریکارڈنگ تاکہ ہو جائے. پہلے بتاؤں گا پھر بھیجوں گا. مخالفین افطرا بنتے ہیں. معاذ اللہ خدا جھوٹا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ خدا کے کلام میں جھوٹ ہو. یہ سب غلط افطرا محض ہیں. ہرگز ہمارے اکابر اس کے قائل نہیں، بلکہ اس کے منقط کو کافر زندگی کہتے ہیں. کتاب بتا شہاب الثاقب صفحہ نمبر 264. تمہارے ابو کی کتاب ہے، تمہارے ابو کی ہے. فتاوی رشیدیہ کتاب العقائد صفحہ نمبر 235 کے تحت لکھا ہے. سوال کیا گیا آج تفسیر کبیر علامہ سعد الدین تفتازانی کون ہے؟ بتاؤ پہلے بتاؤ علامہ سعد الدین تفتازانی کون ہے؟ اور تمہارا یہ رشید احمد گنگوہی لکھتا ہے، خلیل احمد امبیٹی لکھتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تمام محدثوں نے لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قدرت رکھتا ہے. تو مجھے ان لوگوں کا نام بتاؤ جنہوں نے کہا ہے یا لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا ہے. جبکہ امام ابھی میں نے تم کو حوالہ کیا علامہ سعد الدین تفتازانی کا. علامہ سعد الدین تفتازانی کا میں نے حوالہ دیا کہ وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے. بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرو، اپنے اکابر کو بچاؤ، ورنہ تمہارے گھر کا اکابر وہ لکھتا ہے کہ یہ جو بھی اس طرح کی بات کہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے وہ زندیق ہے اور منافق ہے. یہ تمہارے اشہاب الثاقب صفحہ 264 پہ تمہارے ملا لکھ گئے ہیں. اے دیوبندی امکان کا معنی نہیں بتا پایا ہے. امکان کا معنی نہیں بتا پایا ہے. تم نے خود مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ممکن ہے. معاذ اللہ رب العالمین. میں نے کہیں نہیں کہا. سن، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ کسی کو نبوت عطا کرے. اے بٹن اس کے بھی دبنے لگے. اللہ قدرت رکھتا ہے کہ کسی کو نبوت عطا کر دے، اور اللہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے کسی کو جہنم بھیج دے. یہ اللہ کی رحمت میں ہے. حضور نہیں، حضور پہلے کو حضور
پہلے کو حضور، پہلے کو حضور، پہلے کو حضور، حضور حضور، پہلے کو حضور. نہ میں جاہلوں کو علم سکھاتا ہوں. چلو اپنا شین صاحب درست کرو پہلے. چلو شین صاحب درست کرو. پہلے کہو شرف الدین نے شاہجہاں پور سے شریفے بھیجیں. چلو کہو شرف الدین نے شاہجہاں پور سے شریفے بھیجیں. چلو کہو. چلو شرف الدین نے شاہجہاں پور سے شریفے بھیجیں. کہو پہلے کہو. پہلے تمہارا زیر زبر شین صاف ہم درست کریں گے. اس کے بعد تمہارے گھر کا فتویٰ شہاب الثاقب صفحہ نمبر 264 پہ لکھتا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ زندیق ہے، کافر ہے. یعنی کہ تمہارے گھر کے فتوے سے تم بھی کافر. تمہارا مولانا جس کا نام ہے فتاوی رشیدیہ لکھنے والا رشید احمد گنگوہی، وہ کافر ہوئی. گواہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں نے کہیں نہیں مانا، یہ ریکارڈنگ ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کی رحمت ہے. یہ اللہ یہ جھوٹ کے ابے یہ جھوٹ نہیں ہے امکان، یہ رحمت ہے اللہ کی. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے کسی کو جنت دے دے، کسی کو جہنم دے دے. جیسے اللہ تعالیٰ تم کو جہنم دے گا 100%، تم جہنم میں گئے. رشید احمد صاحب تمہارے جہنم میں گئے اور لے کون گیا؟ فتاوی رشیدیہ کے مصنف کو جہنم ملے گا. الشہاب الثاقب صفحہ نمبر 264. اور امام سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں. اب میں تمہیں فہرست بتاتا ہوں، سنو. کچھ نہیں بتا پائے گا، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں. یہ دیکھ امام راضی نشر پڑھتا ہوں، شرح امالی مصر سے چھپی صفحہ نمبر 96. علامہ سعید عبد الحمیدی بغدادی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے. عقائد عزیریہ صفحہ نمبر 82 میں فرماتے ہیں اللہ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے. علامہ تفتازانی شرح عقائد میں فرماتے ہیں صفحہ 185 پہ اللہ کے لیے جھوٹ بولنا حرام محال ہے. اللہ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ پہ قدرت نہیں رکھتا. الباب التاویل جو مصر صفی صفحہ 1 صفحہ نمبر 461 جلد 1 اس میں فرماتے ہیں علامہ علی بن ابراہیم بغدادی کہ اللہ کی قدرت میں نہیں کہ اللہ جھوٹ بولے کیونکہ یہ عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. لیکن ان دیوبندیوں کے نزدیک اللہ کے اندر جھوٹ بولنے کا عیب ہے. اللہ کے اندر جھوٹ بولنے کا بس ہو گیا. اب تم بھونکو اور یہ ریکارڈنگ ڈالنا ضرور اپنے چینل پہ. تم نے وعدہ کیا ہے دیوبندی میں نے سارے حوالے دیے ہیں اور تمہارے گھر کا بھی حوالہ دیا. الشہاب الثاقب صفحہ نمبر 264 پہ سامعین انہی کے گھر کا مولانا لکھتا ہے الشہاب الثاقب صفحہ نمبر 264 پہ کہ جو عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے وہ کافر ہے، زندیق ہے. یہ بھی کافر ہو گیا اور اس کا بڑا لکھنے والا بھی زندیق ہو گیا. اور اب میں آپ کو علامہ کا حوالہ دیتا ہوں. علامہ ابو سعود لکھتے ہیں تفسیر ابو سعود جلد 1 صفحہ نمبر 412 پہ کہ اللہ کے لیے یہ محال ہے کہ اللہ جھوٹ بولے. اور علامہ سعد الدین تفتازانی کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ وہ ان کے بھی بڑے ہیں اور ہمارے بھی بڑے ہیں. اور شرح موافق صفحہ نمبر 749 پہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، اللہ کے لیے یہ محال ہے. اب تم ماتم کر عمر بہت بچوں کو کال کرتا ہے. عمر آج بڑے ابا سے پالا پڑا ہے. چل نکال.